بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بچوں اور بچیوں، مدرسہ اسلامیہ محلہ تیلیان کے قابل احترام معلم اور معلمات، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے ہدایات اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور پرنور سیدی و سندی ذخری لیومی وغدی محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتیں، ان کی مقدس باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان کے دربار میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عقیدت و محبت کا خراج بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے نام کا لنگر چلاتے ہیں، بہت سے لوگ فاتحہ وغیرہ کر کے نیاز بول کر کھانے کھلاتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ نہ کر کے صرف کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لیکن دراصل ان سے محبت کا، ان سے عقیدت و احترام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو یاد رکھا جائے، ان کے مشن کے مطابق کام کیا جائے، اور انہوں نے جن کاموں کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان میں سے کچھ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو بس کھانے پینے کا کام پکڑ دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، نوافل پڑھے، تلاوت کی، اور دن میں لوگوں کے سامنے پہنچ کر تبلیغ و ارشاد، یعنی اسلام کی پیاری پیاری باتیں لوگوں کو آپ نے سکھائی، بتائی۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لاکھوں لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے، جو شرابی تھے انہوں نے شراب چھوڑ دیے،
جو بدکار تھے، زناکار تھے، جوئے کے اڈے قائم رکھتے تھے، رہزن تھے، ڈاکو تھے، سب نے اپنے اپنے برے کاموں سے توبہ کر لیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی تقریر کا اثر ہوا، اور وہ گاؤں گاؤں موٹری چوٹری ٹفن پلیٹ لے کر تبلیغیوں کی طرح نہ پھرے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی شہر کریم میں تقریر، تبلیغ، ارشاد کا ایک بزم انہوں نے ایسی سجائی، اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ اس کا سایہ بھی ہمسائے کے گھر میں جائے۔ ایسا درخت لگایا کہ اپنے گھر میں بھی سایہ تھا اور اس کا سایہ دوسروں کے گھر میں بھی گیا۔ ہم نے بھی فائدہ اٹھایا، دوسرے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جب آپ نے تقریر، وعظ و نصیحت، تبلیغ و ارشاد کی، بزم محبت سجائی، تو آپ کے سامنے 3 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ یہ صرف میں طلبہ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے محترم قابل قدر جینیس ٹیچرز اور معلمین، مدرسین سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہستی کی بات ہے۔ ان کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ یاد نہیں ہوا، کتنے لوگ تھے؟ جب پہلی تقریر کے لیے وقت کا غوث اعظم، وقت کا اتنا بڑا امام، عالم برحق، وعظ و نصیحت کی تقریر کے لیے اپنے ہی گاؤں میں بزم محبت سجائی تو صرف 3 لوگ تھے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، 3 لوگوں میں کیا تقریر کروں گا، سمجھ گئے؟ نہیں، تقریر سجائی، بزم سجائی تو یہ 3 لوگ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے کہ محلے میں جگہ کی کمی پڑ گئی۔ پھر گاؤں کے محلے کے میدان میں گئے، وہاں بھی کمی پڑ گئی۔ پھر آپ میدان اور گاؤں سے نکل کر گاؤں اور شہر کے باہر جو جنگل کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے، اور آپ کی بزم محبت، تبلیغ و ارشاد کے نام پر سجتی رہی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مقدس باتیں لوگوں کے سامنے بتاتے بھی رہے اور اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھاتے بھی رہے کہ یہ ہے میرے سرکار کی پیاری پیاری باتیں۔ تو جو بزم، جو پروگرام، جو مجلس، جو محفل، جو جلسہ کہیے 3 لوگوں پر شروع ہوا تھا، وہ جلسہ 70,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ کے جلسے میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے جلسے واعظ میں، آپ کی تقریر و خطاب میں سننے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنے والے ہزاروں لوگ ہوتے، برائیوں سے توبہ کرنے والے ہزاروں لوگ ہوتے، نماز پڑھنے والے ہزاروں لوگ نمازی بن جاتے، اور سینکڑوں لوگ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پہ چلتے، یہاں تک کہ آپ کی تقریر سن کر اللہ کے خوف سے بہت سارے لوگ وہیں تڑپ تڑپ کے مر بھی جاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں 5,000 یہود و نصارہ نے ہمارے ہاتھ پر توبہ کیا اور داخل اسلام ہو گئے، اور لوگوں نے اتنی محبت عطا فرمائی، اتنی محبت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی، اسم گرامی کا چرچا ہے اور ان کا ذکر عام ہے، ان کے نام پاک کو لیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا،
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور بڑی شان، بڑی آن بان اور بڑے ہی کمال کی ایک عظیم ہستی کا نام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بھی عطا فرمایا تھا، دین کی ساری دولتیں عطا فرمائی تھی، تو دنیا کی بھی ساری دولتوں سے اللہ نے آپ کو مالا مال فرمایا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں بزرگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نہ گھر ہو نہ بار ہو، نہ جسم پر کپڑا ہو نہ لباس ہو، نہ کھانا ہو نہ پانی ہو، 10 20 انگوٹھی پہن لیجئے اور کالے پیلے کپڑے لگا لیجئے، بڑی بڑی مونچھیں بڑھا لیجئے، لمبے داڑھی بڑھا لیجئے، ننگے پیر چلتے رہیے اور لوگوں کو بتائیے یہ اللہ والے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ قیامت تک ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا اللہ والا ہمارے سامنے سب سے بڑا اللہ والا ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ اور ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے سبحان اللہ کہ اپنے ملک نہیں یمن دوسرے ملک سے آپ کے پاس یمنی چادر آیا کرتی تھی، جسے آپ اپنے جسم اقدس پر رکھا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے ملک کی دستی نہیں لینے دیتے، اور آپ کی یہ شان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت میں رہیے، سمجھ گئے؟ ایسا نہ ہو کہ حیثیتوں سے گر کے آپ رہنے لگے۔ تو میں ابھی بات کر رہا تھا اپنے ممدوح مکرم سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی عطا فرمائی کہ بغداد شہر میں سب سے بڑا محل اور مکان آپ ہی کا تھا، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا مکان سرکار بغداد ہی کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت و سرمایہ عطا فرمایا آپ کو کہ آپ کے جسم مبارک پر صبح جو لباس پہنتے تھے وہ لباس شام کو کسی غریب آدمی کو عطا فرما دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی 2 4 10 روپے کا رہا ہوگا تو دینے میں لگا کیا ہے؟ نہیں، ہم لوگ آج ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یار 100 روپے دے دو، 5 روپے دے دو، 10 روپیہ دے دو، ایک رومال دے دو، ایک بیکار سا کپڑا دے دو، یہ ہمارا دینا لینا ہے۔ نہیں، ہمارے سرکار غوث اعظم جو جبہ شام کو کسی کو دیتے تھے وہ جبہ 10 روپے کا نہیں، 100 کا نہیں، بلکہ 10,000 درہم کا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو 10,000 درہم کا کپڑا پہنتا ہو اور وہ بھی شام کو کسی غریب کو عطا فرما دیتا ہو۔ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، اتنا زمانہ ترقی کر گیا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کے لباس مبارک کا حال ہے، اور آپ کے کھانے کا یہ حال ہے کہ روسٹڈ مرغے مسلم جو ان کے نام سے مشہور کر دیا لوگوں نے، آپ تناول فرما رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا بھی یہ حال ہے۔ ایک بچہ ان کی بارگاہ میں کسی خاتون نے لا کے رکھ دیا کہ سرکار آپ کی خدمت کرے گا اور آپ سے درس و نصیحت حاصل کرے گا، آپ کی خدمت میں رہے گا۔ وہ بچے کو دیکھنے جب ماں بڑے دنوں کے بعد آتی ہے تو بچے کو دیکھا کہ یہ تو بہت ماڑا سا ہو گیا ہے، دبلا پتلا سا ہو گیا ہے، تو کہنے لگی سرکار ہم نے آپ کو بچہ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ میرے بچے کو اتنا دبلا پتلا کر دیجئے، کچھ ان کو کھلائیے پلائیے۔ اور سامنے دیکھا کہ غوث اعظم کے دسترخوان پر تو قسم قسم کے کھانے موجود ہیں، کہا آپ تو اتنا ہائی فائی کھانا کھاتے ہیں، شاید میرے بچے کو نہیں کھلاتے، جبھی تو میرا بچہ اتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دسترخوان پر موجود ہڈیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور سب کو ایک ساتھ جمع کیا اور فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا فرمایا؟ اے ہڈیوں مرغا بن کے اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ ہڈیاں مرغا بن کے اللہ کے حکم سے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فرماتے ہیں اے خاتون تیرا بچہ جب یہاں پہنچ جائے گا کہ ہڈیوں کو مرغا بنا دے، تب بھی وہ بھی مرغا کھانا شروع کر دے گا۔ تو کہا سمجھ گئی سرکار میں اب ایسی بات نہیں کروں گی۔ کہا اور سن لے، آج میرے سامنے مرغا ہے،
کل میں نے جنگل کے پتے کھائے ہیں، تنکے کھائے ہیں، کئی دن تک کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، اور ہم نے رضائے الہی کی طلب میں راتوں رات اپنے نفس کو مارا ہے، نفس کو دبایا ہے، اور خدا کو اتنا راضی کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر ایک تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یوں پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو میں نے ان کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اب وہ مجھے اپنے حساب سے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ جب تیرا بچہ اس مقام کو آ جائے گا تو وہ بھی یوں ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، انہوں نے کیا کیا تھا ایسا؟ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کیا تھا، جھوٹ سے بچے، بے حیائی سے بچے، بری باتوں سے بچے، اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، پیسہ دیتے تھے، لوگوں کو کپڑے دیتے تھے، سمجھ گئے، اور بہت کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کبھی کسی کا آپ نے دل نہیں دکھایا۔ اور آج ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کیا اچھا رہے گا کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں؟ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان مقدس بندوں کے طریقوں اور روش پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کیا، بڑا مجاہدہ کیا، بڑا مکاشفہ کیا، سمجھ گئے۔ اور آج ہم ایک وقت نماز پڑھنے نہیں جاتے اور ہم اپنے آپ کو بابا کہلاتے ہیں۔ ہاں، آج ہم ایک بار توبہ نہیں کرتے، ایک بار استغفار نہیں پڑھتے، اور گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں پھر بھی ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جنت یقیناً جاگیر ہے، مگر کس کی؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے، دلوں کو سرور عطا فرمائے، علم سے ہمارا سینہ بھر دے، اور سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند، فیض پاتا ہے جن سے زلیخا کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا، ہو سلام اس دل افروز ساعت پیلا، ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، فضل ربی سے مردے کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صد مرحبا غوث اعظم امام توقع ون کا جلوہ شان قدرت پیلا، ہو سلام جلوہ شان قدرت پیلا، ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، ہو سلام ہند میں بے
مثال ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، دیکھو اجمیر جا کر ہے کیسا سما، خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، مصطفیٰ ساتھ ہو اور حامد رضا، اٹھو عارف ادب سے پڑھو یہ صدا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور مدینے میں ہمیں بلوائیے، سبز امت کے مدین ہم پر رحم فرمائیے، اے رحمت للعالمین ہم پر کرم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔